جب ٹاکرا ہوگا تب پتہ چلے گا. ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں ہر مقام پہ اور ہم سمجھ نہیں پاتے جو ایکسیجنسی آف دا سچویشن ہے, جو صورتحال کی نزاکت ہے, ہماری اس پر توجہ نہیں ہوتی. بہرحال میں اس یقین کے ساتھ کہ ظاہر ہے کہ جلالی صاحب نے جو کچھ کیا اس پر گرفت کرنے والوں میں ہمارا گھرانہ بہرحال پائونیئرز میں سے, ابتدائی لوگوں میں سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جلالی صاحب نے اپنے ساتھ ظلم یہ کیا. کتنا آسان طریقہ تھا, ان کے مرشد زادے ان کے پاس جاتے ہیں, ان کو اگر اپنے علم کا غرور جھکنے نہیں دیتا تھا تو بہرحال اب ان کے پاس ایک جسٹیفیکیشن تھی, ایک جواز تھا, ایک بہانہ تھا. جی میں نے جو بات کی تھی اگرچہ میرے پاس بہت کچھ کہنے کو ہے لیکن اب میرے مرشد تشریف لے آئے ہیں اس لیے میں کچھ نہیں کہتا, بات ختم کرتا ہوں. بہت آسان طریقہ تھا. ان کے استاد مولانا عبدالستار خان سعیدی وہ تشریف لے گئے. اب بھی ان کے پاس ایک جواز تھا, بہانہ تھا, بھئی میرے استاد مکرم تشریف لے آئے, اب ان کے سامنے اپنے علم کا تذکرہ کرنا اور اپنی تحقیق کو سامنے رکھنا وہ مجھے زیب نہیں دیتا, وہ آ گئے سن آنکھوں پہ, بات ختم ہو جاتی. لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ دونوں دروازے بند کر دیے. اب مجھ جیسا آدمی بھی کوئی بات کرے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کی جان چھڑائے تو کیسے چھڑائے. یعنی انہوں نے اپنے لیے جو اپنے علم کے غرور میں جو بہانے ڈھونڈے وہ اور ان کے گلے پڑتے گئے, مسئلہ اور خراب ہوتا گیا. میں ابھی حضرت کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت کیا ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ کچھ جید علماء جو ہمارے نمائندے ہوں اور جن کے علم و فضل پر ہمیں پورا اعتماد ہو تو ان حضرات کو ان کے پاس بھیج دیں اور اس کو کہیں کہ سمجھائیں کہ بھائی کیوں اہل سنت کا بیڑا غرق کرنے پہ تلے ہوئے ہو. ایک پہلے ہی وہ فرقہ طاہریہ طاہر القادری کی صورت میں دیکھیے ہم اس کو کتنا برا کہیں لیکن بہرحال یہ ماننا پڑے گا کہ اگر ساری دنیا میں اس کے پیروکاروں کی تعداد گنے تو وہ لاکھوں سے نکل کر کروڑوں تک جا پہنچتی ہے. تو ساری دنیا میں اتنے بے شمار لوگوں کو آپ بیک جنبش قلم اپنے مسلک اور اپنے مذہب سے بیگانہ قرار دے دیں اور اپنے جو اسکول آف تھاٹ ہے, جو مکتب فکر ہے, اس سے ان کو نکال دیں تو اس سے ظاہر ہے کہ ہمیں کمزوری ہوگی نا, اور ہمارے مخالفین کو تقویت ملے گی. تو یہ آئے دن ہماری جماعت میں سے یہ لوگ نکل رہے ہیں. تو حضرت پھر خدا نہ خواستہ وہ وقت نہ آئے کہ ان آستانوں کی رونقیں مجروح ہوتی دکھائی دیں, یہاں پر زائرین کا وہ جم غفیر نظر نہ آئے کیونکہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان پر اپنے دروازے بند کیے ہوں. تو اگر کوئی صورت کسی سمجھ میں آتی ہو, مجھے یہاں پر علماء کے فتوے سے اختلاف نہیں ہے, مفتیان کرام کی تحقیق سے اختلاف نہیں ہے. اگر اختلاف ہوتا میں یہاں نہ کھڑا ہوتا, بلکہ میں تو بہت کچھ سوچ کے آیا تھا کہ اگر وہاں پہ کچھ دلائل دینے کا معاملہ ہوگا تو میں یہ بھی کہوں گا اور وہ بھی کہوں گا اور فلاں جو کچھ میری اوقات تھی اس کے مطابق میں سوچ کے آیا تھا. لیکن جب یہاں پر میں نے گفتگو کا ذائقہ دیکھا اور ماحول دیکھا تو مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ شاید اس انداز سے کوئی بات کرنا کسی اور کے لیے مشکل ہو اس ماحول میں. تو میں گزارش کر دیکھوں اہل سنت کے وسیع تر مفاد میں اگر ان کو کوئی شخص آپ کا نمائندہ بن کے کوئی ایک شخص چلا جائے, بحث مباحثے کے لیے نہیں بلکہ یہ تمام باتیں جو میں نے عرض کی یہ ان تک پہنچانے کے لیے کہ جی آپ کیوں اہل سنت کا بیڑا غرق کرنے پہ تلے ہوئے. ایک طرف آپ لبیک یا رسول اللہ کی بات کریں اور دوسری طرف وہ ہستیاں جن سے عقیدت و محبت پر ہمارے ایمان کا دار و مدار و انحصار ہو ان کے حوالے سے کوئی کمزور بات کہیں اور پھر اس کو وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش میں اور بہت سی چیزیں اپنے ذمے لیتے رہیں
تو آپ مہربانی کریں، آپ کا علم، آپ کا فضل، وہ سب اپنی جگہ سراخوں پر، لیکن آپ یہ ظلم نہ کریں کہ اہل سنت کو نقصان ہو۔ اور اگر یہ فتویٰ سامنے آ جاتا ہے، پبلسائز ہو جاتا ہے، علماء تک پہنچ جاتا ہے، پھر آپ سوچیے صورتحال کیا بنے گی۔ ظاہر ہے ان کے ادارے ہیں، وہاں بچے پڑھتے بھی ہیں، کچھ علماء سے ان کا رابطہ بھی ہے، وہ ایک حصہ ہم سے کٹے گا تو صحیح نا۔ اب ان کا موقف کتنا درست ہے، کتنا صحیح ہے، کتنا غلط ہے، اس بحث میں پڑھنا تو اپنی جگہ پر، لیکن کمزوری تو ہماری ہوگی نا۔ تو اگر کوئی، ویسے تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ہم نے اتمام حجت کیا ہے، وہ فرما رہے تھے کہ ہم نے اتمام حجت کیا ہے، ہم نے علماء کو بھیجا ہے، تمام باتیں ہو چکی ہیں، اور ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد پھر ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ چونکہ باتیں سب میرے علم میں نہیں، تو اس لیے میں اس پر تو کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن جیسے ہم اہل سنت کا شیرازہ پہلے سے منتشر ہے، اور بہت عرصے سے ہم اہل سنت میں اتحاد و اتفاق کی کوششیں آپ کی سرپرستی میں کرتے رہے ہیں۔ ایک وقت تھا ہم حضرت نورانی صاحب، حضرت نیازی صاحب کے درمیان اتحاد کی باتیں کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے میں اس وقت حضرت نورانی صاحب کے ایک گروپ میں تھا، تو ایک دن حضرت نورانی صاحب مجھ سے خفا ہو گئے، کہنے لگے قادری صاحب جب بھی موقع ہوتا ہے آپ اتحاد و اتفاق کی باتیں کرنے لگتے ہیں، کیا آپ کو اپنی قیادت پر اعتماد نہیں ہے؟ بس آپ ان پر اعتماد کیجئے، ان کے پیچھے چلیے۔ میں نے جو ان کی خدمت میں عرض کیا تھا، شاید اس کی صداقت آپ آج زیادہ بہتر انداز سے محسوس کر سکیں۔ میں نے عرض کیا تھا حضرت کہ میں تو صرف اس لیے بات کرتا ہوں کہ ابھی تو ایک شاہ احمد نورانی اور ایک عبدالستار خان نیازی، ان دو افراد کو ملا دیا جائے تو اہل سنت اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن دنیا سے رخصت تو مجھے بھی ہونا ہے، آپ کو بھی ہونا ہے۔ اگر اس حال میں اگر بزرگ تشریف لے گئے کہ وہ ان کے درمیان فاصلے رہے، تو آج تو دو افراد کی بات ہے، کل ہر ایک 52 گز کا ہوگا۔ پھر سمجھ نہیں آئے گی کس کس کو ملا کے بٹھائیں اور کس کس کے درمیان صلح صفائی کرائیں۔ وہی نتیجہ آج سامنے ہے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ جیسے دانشور، آپ جیسے بزرگوں کے جانشین اور ارباب فکر و نظر اگر اس بات کو نہ چھوڑیں، جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ میں درمیان میں چھوڑ دی، میں اپنی گفتگو کے آخری لمحات میں ہوں۔ حضرت نورانی صاحب اور نیازی صاحب کے جانے کے بعد بھی ہم کوشش کرتے رہے اتحاد اتفاق کی، کبھی حاجی حنیف طیب صاحب، کبھی شاہ تراب الحق صاحب، کبھی جناب میں ہوں، کبھی اور بزرگ ہیں۔ تو ایک دفعہ شاہ تراب الحق صاحب علیہ رحمہ کہنے لگے کہ حضرت آپ بہت اچھا کرتے ہیں، کم از کم ثواب تو کما رہے ہیں نا۔ اتحاد ہوتا تو نظر نہیں آتا، لیکن چلیے ثواب تو کما رہے ہیں، تو چلیے تو آپ ہی کے نیچے ایک نقطہ لگا دیجیے، میں ویسے بھی نقطہ سنج واقع ہوا ہوں، تو ثواب بھی کما لیجئے اور ثواب بھی کما لیجئے۔ لیکن یہ اس پر ذرا تھوڑا جو حضرات ہیں اس موقع پر اگر ایک دفعہ پھر غور فرما لیں کہ یہ ایک فتویٰ ایک دفعہ آپ کی طرف سے پیش کر دیا جاتا ہے ایسے اجتماع میں اور ایسے آستانے سے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے پیچھے ہٹنا ممکن نہیں ہوگا۔ پھر صورتحال کیا بنے گی، پھر اہل سنت کس مقام پہ کھڑے ہوں گے، یہ اگر اس محفل میں آج یہ چیز بھی ذرا غور کر لی جائے تو شاید کوئی بہتر نتیجہ برآمد ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔